بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علم العروض کے متعلق پڑھنے والے ہیں۔ تو محترم دوستو، یہ ایک نایاب علم ہے جو اردو عربی کے اشعار کی بحروں کے متعلق یہ علم ہے، اور زیادہ تر ہم میں سے لوگ اس علم سے خاصی واقفیت نہیں رکھتے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ میں اپنے علمی خزانہ نام کے چینل سے آپ کی جو ہے معلومات کی خاطر اس ویڈیو کو اپلوڈ کر دوں۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ یہ جو علم العروض ہے اس کا بانی جو ہے وہ خلیل بن احمد نحوی ہے، جس نے 2 صدی ہجری میں اس علم کو ایجاد کیا۔ اور کیسے ایجاد کیا کہ یہ ایک صرافہ بازار سے گزرے تو سونار لوگ جو تھے زرگر، وہ سونے کی مرمت کاری میں اور زیورات کے بنانے میں مصروف تھے۔ تو اس نے تک تک کی آوازیں سنی تو اس کے ذہن میں یہ گھوڑے دوڑنے لگے کہ یہ تک 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 یہ کوئی خاص ایک وزن ہے جس کے اوپر کوئی یہ کام ہو رہا ہے۔ تو اس نے اخفش نے یہ بحریں بنائیں اور ان کے جو اوزان ہیں مرتب کیے، حتیٰ کہ سیرت نگار علماء نے لکھا ہے کہ خلیل بن احمد نحوی کی موت بھی اسی طرح ہوئی کہ وہ مسجد نبوی میں یا مسجد میں نماز کے لیے گئے اور سوچ رہے تھے اسی تک تک کو، حتیٰ کہ جو ہے انہی خیالات میں مستغرق ہوتے ہوئے مسجد کے ستون سے جا ٹکرائے۔ اس طرح ان کی وفات ہو گئی۔ بہرکیف یہ علم العروض ہے، یہ عروض نہیں ہے، یعنی عین کے اوپر ضمہ نہیں ہے بلکہ زبر ہے، فتح ہے، کیونکہ یہ عروض ایک مقام ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے۔ یہ ایک جگہ کا نام ہے، چونکہ خلیل بن احمد وہاں ہی تھے جب انہوں نے یہ علم مرتب کیا، ایجاد کیا، تو اس عروض جگہ کی وجہ سے اس علم کو علم العروض کا نام دیا جاتا ہے۔ تو خلیل بن احمد نحوی نے بنیادی طور پر اس کی 15 بحریں متعارف کروائیں، جبکہ بعد میں مرور زمانہ کے ساتھ جب اس علم نے ترقی کی تو امام اخفش نحوی آئے جنہوں نے ایک 16ویں بحر متدارک متعارف کروائی۔ تو اس علم کے جاننے کے لیے ہمیں اس کے دیگر اصول و فروع جو ہیں وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ اصول اربع کیا ہیں، اس کے جو فروع 6 ہیں وہ کیا ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس علم میں یا اردو ہے یا عربی ہے، اس کے اوزان میں یا اس کے اشعار میں جہاں بھی حرف مشدد آتا ہے تو اسے 2 حرف شمار کیا جائے گا، یا پھر کوئی منون حرف آتا ہے یعنی تنوین والا، تو عربی میں تو یہ منون بھی ہے تو وہاں تنوین والے اس کلمہ کو بھی 2 حرف شمار کریں گے، جیسے محمدن۔ تو اب محمدن میں جو میم پڑھی ہے یہ مشدد ہے، تو لہذا یہ میم 2 مرتبہ پڑھی جائے گی، یعنی محمدن۔ اب دن تنوین ہے تو اس دن کو بھی دال 2 پیش دن کی بجائے دال پیش نون دن لکھا جائے گا۔ اس طرح یہ محمدن پڑھا جائے گا۔ تو اسی طرح یہ بھی یاد رہے کہ کسی بھی زبان کا جو شعر ہوتا ہے، بیت ہوتا ہے جسے ہم شعر کہتے ہیں، یہ بیت 2 مصروں کا مجموعہ ہوتا ہے، اور اس بیت کا جو پہلا مصرع ہوتا ہے اسے صدر کہتے ہیں، اور بیت کے دوسرے مصرع کو عجز کہا جاتا ہے، اور پھر صدر کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس کو عروض کہتے ہیں، اور عجز کے آخر کو ضرب کہتے ہیں۔ اور علم العروض کے ماہرین کہتے ہیں کہ صدر کا آخری حرف جسے ہم عروض کہتے ہیں یہ مؤنث ہے، اور عجز کا جو آخری حرف ضرب ہے یہ مذکر ہے۔ اس طرح مذکر اور مؤنث کے ملاپ سے ایک بیت اور شعر تولد ہوتا ہے۔ تو محترم دوستو، یہ ہماری علم العروض کے متعلق پہلی ویڈیو ہے۔ تو اس مکمل ویڈیو کو یا اس مکمل علم کو سیکھنے کے لیے میرے علمی خزانہ یوٹیوب چینل کو ضرور سرچ کریں اور اسے سبسکرائب بھی کریں، اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ چینل میرا خالصتاً دینی خدمات کے جذبے سے
اسے بنایا گیا ہے۔ تو آپ تمام احباب سے یہ گزارش ہے کہ ضرور اسے سبسکرائب بھی کیجئے اور اسے شیئر لائک ضرور کیجئے، تاکہ اس پرفتن دور میں جہاں دینی علوم کو سیکھنے والے لوگوں کی تعداد کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کار خیر میں ضرور حصہ لیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ ہماری ویڈیو علم العروض صرف عربی جاننے والے یا عربی سیکھنے والے طلباء کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایم اے اردو یا ایم اے عربی، ایم فل اردو یا کسی بھی زبان میں کوئی ڈگری کرنے والے جو طلباء ہیں ان کے لیے ضرور یہ ممد و معاون ہے۔ اور بالخصوص ایم اے اردو کے سلیبس میں تو علم العروض کا مکمل یہ ٹاپک شامل ہے، تو اس بارے میں بھی آپ احباب کو ضرور آگاہی ہوگی۔ ضرور تعاون کیجئے۔ علمی خزانہ اردو اور انگلش دونوں جو ہے اس میں آپ کے سامنے یہ میں نے لکھ دیا ہے، آپ ضرور ہمارے ساتھ تعاون کیجئے۔ والسلام۔